بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. شہر استبداد کے دیوار و در ڈھاتا رہا، گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا. ہیچ تھا اس کے لیے اندیشہ دار و رسن، پائے استحقار سے دنیا کو ٹھکراتا رہا. خواجہ کونین کے روزے کی جالی چوم کر نور کے تڑکے دعا کو ہاتھ پھیلاتا رہا. ان کمالات و محاسن میں جواب ان کا نہیں، اس قبیلے میں کوئی بھی ہم رکاب ان کا نہیں. جناب سامعین حضرات اور حاضرین مسابقہ، احساس کمائیگی اور بے بضاعتی دامنگیر ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے نام سے موسوم اس علمی گہوارے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان علومی مسابقے میں ایسے سراپا تقصیر کو یہ حکم ہوا ہے کہ امام الحدیث پیر طریقت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے متعلق کچھ لب کشائی کرے. میں مضطرب ہوں کہ اس قلیل اور مختصر سے وقت میں اس عظیم ہستی کی پاکیزہ اور ایمان پرور حیات کے کس پر نور پہلو سے پردہ اٹھاؤں، جو بیک وقت بلند پایا عالم دین، درویش خدا، صوفی باصفا، شیخ الحدیث، مفتی، مجاہد، سیاسی رہنما اور عہد ساز شخصیت تھی. جی ہاں، ان کی زندگی کے شب و روز میں، ہر جھلک میں، گفتار کے ایک ایک پہلو میں، عمل کے ایک ایک قدم میں ہمارے لیے ہزاروں عبرتیں، لاکھوں بصیرتیں اور عمل کے لیے لاتعداد مثالیں ہیں. میرے عزیزو، حضرت مدنی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں بھی مخدوم و مطاع تھے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپنے علمی و عملی آثار، افکار و نظریات اور علم و عمل کے میدان میں ہمارے لیے ایسے نقوش ثبت کر گئے جس میں رہنمائی کا بہترین سامان، ذہن و فکر کی جلا، سیرت کی تعمیر، اخلاق کی تہذیب اور زندگی کے ہر موڑ کے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے محترم دوستو، اسلام کا وہ روشن ستارہ 19 شوال المکرم 1296 ہجری بمطابق 1879 عیسوی ضلع اناؤ کی ایک بستی بانگر مئو میں اپنے مقدس وجود کے ساتھ اس روئے زمین پر نمودار ہوا. جب 3 برس کی عمر ہوئی تو قصبہ ٹانڈا میں باقاعدہ آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا. اس کے بعد جب زندگی کی 13ویں سیڑھی پر قدم رکھا تو دیوبند حاضر ہوئے اور پھر تدریجاً ان علماء سے علوم حاصل کیے کہ جب ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے فقہا، محدثین، محققین، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مفتی عزیز الرحمن مفتی اول دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم اور نایاب ہستیوں کے نام سر فہرست نظر آتے ہیں. گہوارے مدنی کے جیالو، اگر تم حضرت مدنی کا اپنے اساتذہ سے تعلق اور ربط دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ مالٹا جیل کے در و دیوار سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جب سامراجی حکومت نے آپ کے استاذ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو مجرم ٹھہرا کر مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں قید کر دیا تو ان کا یہ وفادار شاگرد بے قصور اور بے جرم اپنے استاذ کے عشق میں ان کا دامن گیر ہو گیا اور مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں کو اپنا مسکن بنایا. اور جب استاد محترم نے ان کو اور دیگر رفقا کو خطاب کر کے فرمایا کہ جاؤ، انگریز حکومت نے مجھ کو قصوروار سمجھا ہے، تم بے قصور ہو، اپنی رہائی کی کوشش کرو، تو سب کے سب ایک زبان ہو کر بول اٹھے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے،
نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ محترم دوستو، اگر تم اس مرد مجاہد کی استقامت سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ مالٹا جیل کے 3.5 سالہ قید کے دوران گھر کے 18 افراد اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور پورا کا پورا خانوادہ اجڑا ہوا چمن بن گیا۔ جب حضرت مدنی کو اس کی اطلاع ہوئی تو بڑے اطمینان سے کلمہ استرجا پڑھا اور صبر و استقامت کے اس پہاڑ نے اپنے والد کو لکھ بھیجا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ میرے محترم دوستو، حضرت مدنی رحمہ اللہ نے ملک و ملت کے لیے جو قربانیاں پیش کی، تاریخ کے اوراق ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیا زمانہ بھول گیا جب فرعونی اور طاغوتی انگریز حکومت نے اس ملک کے تقدس پر اپنے ناپاک بازو پھیلا دیے اور اس ملک میں بسنے والا ایک ایک فرد انسان غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سامراجی سلطنت میں زلزلہ آ گیا، ان کے حواس مختل ہو گئے، انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تو وقت کی ظالم و جابر اور ناپاک حکومت نے آپ کو قید میں ڈلوا دیا اور حضرت مدنی کو اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے ہر طرح مجبور کیا، لیکن ہر طرف سے مایوسی ہاتھ لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کراچی کی خلافت کانفرنس میں 9 لاکھ کا مجمع ہے، چاروں طرف انگریز کی توپیں لگی ہوئی ہیں، حضرت مدنی کو گولی مارنے کا حکم ہے۔ تمام سامعین کی نگاہیں اسٹیج پر اٹکی ہیں کہ حسین احمد مدنی آئے گا یا نہیں۔ ادھر اسلام کا عظیم اسکالر اور ملک کا وفادار سپاہی کفن بغل میں دبائے ہوئے اسٹیج پر آتا ہے اور انگریز کی توپوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ اور انگریز کو للکار کر فرماتا ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں ارمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں ارمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم آپ حضرات کے سامنے یہ بات اچھی طرح واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کی مساعی کا مرکز ملک کی آزادی، ایشیا، مشرق و مغرب کی آزادی اور آخرکار انسانیت و اخلاق کی آزادی تھی۔ حقیقت ہے کہ وطن کے نام آیا ہے انہی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی، اور ولی اللہ نے لکھا تھا حرف اولی جس کا مکمل ہو گئی حریت کی وہ داستاں تجھ پر۔ میری چند معروضات پر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔